حسین واڈیلا اور مولانا لیاقت صاحب. یعقوب بلوچ آپ بھی بیٹھے ہیں. یعقوب جسکی. کہنا جھکنا ہے نہ بکنا ہے. آؤ نکلو شیر جوانوں دھرنا ہے بل کرنا ہے. نکلیں گے اب حق کی خاطر اپنا ہے سن لو اعلان. امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب، اسے بلوچی پگڑی اور چادر پہنایا جائے گا. محترم سراج الحق صاحب شمع گواہ خطاب کرتے ہیں. بھرپور شام. تیری تقریر ملی جذبوں میں ہمیں تعمیر ملی. تیری تقریر ملی جذبوں میں ہمیں تعمیر ملی. افکار ملے تقریر ملی باتوں میں جب تاثیر ملی. افکار ملے تقریر ملی باتوں میں جب تاثیر ملی. ہاتھوں میں صداقت کا. آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ کھڑے ہو کر امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں اور ان کے خطاب کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کے لائٹ جلائیں اور نعروں کا جواب دیں. اپنے تمام موبائل نکالیں، موبائل کے لائٹ لگائیں. تمام کے تمام دھرنا کے شرکا اپنے موبائل کے لائٹ کھول دیں اور موبائل کو لہراتے ہوئے نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مرتے مومن مرتے حق، مرتے مومن مرتے حق. صدائے حق، فدائے حق، صدائے حق، ادائے حق. نعرہ تکبیر. محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، لائٹ آن کریں اور بیٹھ جائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. برادر محترم جناب حضرت مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب مولانا لیاقت بلوچ صاحب، جناب سعید بلوچ صاحب، جے یوتھ پاکستان کے صدر جناب زبیر گوندل صاحب،
جناب یوسف خٹک صاحب اور اس عظیم شان درمے میں شامل میرے انتہائی غیور اور بہادر، پرعزم، پرجوش گوادر، تربت، پنچگور اور مکران ڈویژن کے میرے بہت ہی قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم شان پروگرام کے انعقاد پر اور 22 دنوں سے مسلسل دھرنے کے انتظام پر میں گوادر کے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، خاص کر مولانا ہدایت الرحمان جناب لیاقت بلوچ اور جناب سعید بلوچ کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے اعلان کیا کہ میں گوادر جا رہا ہوں تو ہندوستان کی میڈیا نے شور مچایا اور پروپیگنڈا کیا کہ امیر جماعت اسلامی گوادر جا رہا ہے اور گوادر کے لوگ سی پیک منصوبے کے خلاف ہے۔ میں ہندوستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندرونی مقامی اور ملکی سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات، ایشوز پر مختلف رائے اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کی قوم اللہ اور رسول کے بعد جس چیز پر یکسو اور ایک ہے اور وہ یہ کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ ہندوستان ایک استعماری سامراجی اور کشمیریوں کا قاتل اور خود ہندوستان کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی حقوق کا ایک غاصب ملک ہے۔ وہ اگر اس علاقے کا پولیس مین بننا چاہتا ہے تو اس ریجن کے، پاکستان کے عوام اور اس ریجن کے تمام ممالک کسی بھی صورت میں ہندوستان کے سپریمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 22 دنوں سے آپ لوگوں کا یہ دھرنا جاری ہے اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے قیادت میں ایک بہت اہم شخصیت ہے، اس دھرنے سے قبل بھی انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے۔ صوبائی شورا ہو، مرکزی شورا ہو، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، جہاں بھی ہمارا کوئی جلسہ ہوتا ہے، ہدایت الرحمان صاحب نے بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے اور آپ کی ترجمانی کی ہے۔ میں آج اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ آپ لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل اور مشکلات ہیں، آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پوری جدوجہد میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ 28 نومبر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے قریب ڈی چوک میں ہمارا جلسہ تھا
اور ان تمام ایشوز پر ہم نے بڑی جرات اور وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ گوادر کے لوگ، وہاں کی قیادت، جو بھی مطالبات پاکستان کے وفاقی اور صوبائی حکومت سے کر رہے ہیں، حکومت کو سننا چاہیے۔ 22 دنوں میں صوبائی اور مرکزی حکومت کو یہ مسائل حل کرنا چاہیے تھا، لیکن اندھی، بہری اور گونگی حکومت ہے۔ جب تک ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ نہ جائیں وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، گوادر کے لوگ مظلوم ہیں، بلوچستان کے لوگ مظلوم ہیں، اور میں کہوں کہ 22 کروڑ پاکستان کے لوگ مظلوم ہیں۔ اس ملک پر گزشتہ 74 سالوں سے ایک خاص طبقے کی حکومت ہے، یہ انگریزوں کا پالا ہوا طبقہ، یہ ایسٹ انڈیا کے ایجنٹ جن کے بڑوں نے انگریزوں کی بوٹ پالش کیے تھے، ان کے گھوڑے مالش کیے تھے، انگریز چلا گیا اور ان کے غلاموں نے یہاں کی سیاست پر قبضہ کی، یہاں کے وسائل پر قبضہ کی۔ یہ بڑے بڑے چند جاگیردار لوگ تھے، بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لیے صنعت کار بن گئے، اپنے بچوں کو باہر پڑھا کر بیوروکریٹ بن گئے، اور اب ایوانوں میں بھی وہ موجود ہے، دفاتر میں بھی وہ موجود ہے، سیاست پر بھی ان کا قبضہ ہے، میڈیا ہاؤسز پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور 22 کروڑ عوام، مظلوم اور مجبور عوام، ان کے سننے کے لیے عدالتیں بھی بند، انصاف کے دروازے بھی بند، ایوانوں کے کلکے اور دروازے بھی بند، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کے ساتھ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ احتجاج کا راستہ ہے۔ گزشتہ موسم سرما میں مچھ میں 10 مزدور شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا گیا، انہوں نے اپنی لاشوں کو اٹھا کر سڑک پہ رکھا، اور معصوم مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم آ جائیں اور ہمیں تسلی دے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں۔ ہدایت الرحمان موجود ہے، 11-12 دن وہ لاشیں ادھر پڑی رہی، میں وہاں پر پہنچا، رات کے سردی کے دن کے 4 بجے تھے، رات کے 4 بجے تھے، شدید سردی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معصوم وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کے بچوں کو دیکھا، پٹی پرانے کپڑے پہنے تھے، ان کے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ان کے لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، ان کے دوپٹے پرانے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ غریب لوگ ہیں۔ اگر یہ VIP ہوتے، کوئی سینیٹر کا بیٹا ہوتا، کوئی وزیر کا بیٹا ہوتا، کوئی مشیر کا بیٹا ہوتا، تو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، گورنر اور وزیر اعلیٰ، یہ سب یہاں پر حاضر ہوتے، لیکن اس ملک میں غریب کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھنا، اس سڑک پر بیٹھنا،
آپ لوگوں کے ساتھ یہ چند لمحے میں گزارنا اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ محبت کرنا، غریب کے ساتھ پیار کرنا، یہ اللہ کی محبت کی حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت میں ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ وہاں تو اول اور آخر ساری مخلوقات ہوگی، انسان ہی انسان ہوں گے۔ نبی مہربان نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے ملنا ہو تو مجھے فقیروں میں تلاش کرو، مجھے مسکینوں میں تلاش کرو، مجھے غریبوں کے سب کے اندر تلاش کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آپ سے ملے گا۔ یہی وہ غریب لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ کاشتکار لوگ، یہ ماہی گیر، یہ اصل میں اس ملک کا حقیقی سرمایہ ہے۔ اس ملک کی عزت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس ملک کے اصل محافظ آپ ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب۔ عمرا نشو دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے۔ یہ ملت اور یہ امت زندہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ محب وطن ہیں، آپ اسلام کے سچے سپاہی ہیں، اور کل اگر پاکستان پر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آیا تو یہ سارے VIP یہ لندن اور امریکہ بھاگ جائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اسی زمین میں مرنا بھی ہے، یہ ہمارے لیے مسجد بھی ہے، یہ ہمارے لیے ماں کے گود بھی ہے، ہماری زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ قربان ہے اس دھرتی پر۔ ہمارا کوئی اور ملک نہیں ہے، یہی ہمارا اول اور آخر ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہمیشہ بلوچستان کی ترجمانی، بلوچستان کی حقوق پر بات چوک اور چوراہوں میں بھی ہم نے کی ہے، اور آپ کی حقوق کی بات سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ بات معلوم ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ 40% علاقہ ہے، 80% پاکستان کے معدنیات اس صوبے بلوچستان میں ہے۔ یہ چاغی ہے بلوچستان کا ضلع، یہاں ریکارڈڈ دنیا کا 5واں سونے کا بڑا ذخیرہ بلوچستان میں ہے۔ یہ معدنیات سے مالا مال پاکستان، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صبح سوئی گیس کے مقام پر، سوئی کے مقام پر روزانہ 363 ملین مکہ فٹ دیتی ہے، اس دھرتی کے بچے گیس کی سہولت سے، گیس کے نعمت سے محروم ہے۔ آخر کیوں؟ اس ملک میں تانبا ہے، اس صوبے میں، اس ملک میں کاپر موجود ہے، اس ملک کے ساتھ 950 کلومیٹر ساحل موجود ہے، جو دنیا کے بہت کم ممالک کے ساتھ یہ نعمت موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود کہ بلوچستان کے لوگ محنت کرنے والے، بلوچستان کا نوجوان انتہائی ذہین اور پتین اور جینیس طالب علم اور نوجوان، لیکن یہاں کا بوڑھا باپ علاج سے محروم ہے، یہاں کا نوجوان روزگار سے محروم ہے، یہاں کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، یہاں کا مظلوم انصاف سے محروم ہے۔ اور آج یہ دھرنا یہ ان محرومیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر فورم پر بات اٹھانے کے باوجود بھی آپ کے مسائل
حل نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، بلوچستان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وسائل سے اتنا مالا مال پیدا کیا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سونا موجود ہے، تمہارے زمین کے اندر اللہ کے پوشیدہ خزانے موجود ہیں، لیکن مس مینجمنٹ، کرپٹ قیادت کی وجہ سے وہ وسائل کے کوئی حمالیہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ بھوکے اور پیاسے اور غربت کے شکار ہے۔ گزشتہ عرصے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک سروے کیا اور اس سروے میں یہی بتایا گیا کہ ملک کے ہر صوبے میں کرپشن ہے، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 65% کرپشن ہے۔ یعنی اگر کسی اسکیم کے لیے 1 کروڑ روپے ریلیز کیے جاتے ہیں تو 1 کروڑ میں سے 65 لاکھ روپیہ خرد برد ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کا غیرت مند شہری وہ غریب ہے، اور تمہاری سرکاری افسروں کے پانی کی ٹینکی سے 60 لاکھ اور 60 کروڑ روپیہ نکل آتے ہیں۔ یہ 65 کروڑ روپیہ کس کی ہے؟ یہ آپ کا خون پسینہ ہے، یہ آپ کے جیبوں میں وہ جو 1 روپیہ آپ کما کر رکھتے ہیں، یہی لوگ کرپشن کر کے اس کو تمہارے جیبوں سے نکالتے ہیں، اور ظالم حکومت اور ظالم انتظامیہ کا پاؤں ہمارے گردنوں پر اور ان کے ہاتھ ہمارے جیبوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ آج اس ملک کا عام شہری غربت سے دوچار ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس ملک میں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی، بڑے اچھے نعروں کے ساتھ۔ اس ملک پر بقیہ سارا عرصہ جرنیلوں کے رہنمائی میں، ان کے پشپناہی میں، ان کے گملوں میں جو پودے بڑھائے گئے، پرورش کی گئی، ان سیاسی لیڈروں نے حکومت کی، لیکن نعرے تو دیے، وعدے تو دیے، غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوا، مزدور کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کاشتکار کا مسئلہ حل نہیں ہوا، عام انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، انصاف نہیں ملا، تعلیم نہیں، علاج نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ یہ نظام، یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نظام ہے۔ یہ جاگیرداروں کے لیے تو اچھا ہے، یہ کرپٹ سرمایہ داروں کے لیے اچھا ہے، یہ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، چینی مافیا کے لیے اچھا ہے، لیکن اس نظام میں غریب پاکستانی کے لیے سانس لینا آپ ناممکن بنایا گیا ہے۔ اس لیے میں یہی آیا ہوں کہ اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ آپ کو عزت ملے گی، آپ کو حقوق ملیں گے، لیکن کون سا نظام؟ یہ نظام نہ ہو تو پھر کون سا نظام؟ وہ نظام جو رحمت للعالمین نے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لایا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے۔ دیکھیے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات یہ حکومت تو کرتی ہے، لیکن میں ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کو مصر کے گورنر نے نشہ میں پکڑ کر گھر لا کر سزا دی، کوڑے لگائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے گورنر کو خط لکھا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ میرے بیٹے کو پکڑ کر گھر کے اندر 4 دیواری میں کوڑے لگائے گئے، جبکہ عام آدمی کو آپ چوک اور چوراہوں میں کوڑے لگاتے ہیں۔ یہ ظلم ہوا، اور وصیت کی، نصیحت کی کہ میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر، موٹے کپڑے پہنا کر مدینہ بھیجو۔ اور جب وہ مدینہ پہنچایا گیا، حضرت عمر ابن خطاب نے
پھر ان کو کوڑے لگائے اور یہ پیغام دیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ایک خلیفہ کا بیٹا اور ایک مزدور کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج آپ کے ملک میں، اس دنیا میں، آپ کے پاکستان میں غریبوں کے لیے علیحدہ بستیاں اور مالداروں کے لیے علیحدہ بستیاں، ان کے تعلیمی ادارے الگ ہو گئے، ان کے ہسپتال الگ ہو گئے، ان کے لیے VIP انتظام ہر جگہ، اور غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے مسئلے کا حل اس ملک میں اور پاکستان میں ایک انقلاب، اور وہ انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ 74 سالوں میں ایک دن کے لیے اسلامی نظام نہیں آیا، اور اسلامی نظام نہیں ہے، ملک ٹوٹ گیا۔ اسلامی نظام نہیں ہے، ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہو گئے۔ اسلامی نظام نہیں ہے، ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ اس لیے ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے میں آج یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کے لیے خوبصورت پاکستان، ایک پرامن پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان ہم چھوڑے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ کے مسائل پر بھی بات کروں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں پر گوادر ہے اور مسلم لیگ کی حکومت، PTI کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، تمام نے یہ اعلان کیا کہ گوادر پاکستان کے لیے ترقی کے لیے گیٹ وے ہے، ترقی کی چابی ہے گوادر۔ ہمیں بھی بہت امید یہی تھا کہ اب یہ تمام حکومتیں مل کر سب سے پہلے گوادر کے عوام کو ترقی دیں گے، اس لیے کہ ترقی سڑکوں کا نام نہیں ہے، ترقی بلند اور بالا بلڈنگز کا نام نہیں ہے، ترقی انسان کی خوشحالی کا نام ہے، ترقی انسان کی سکون اور سرور کا نام ہے، اور ترقی نام یہی ہے کہ انسان کو عزت دی جائے۔ لیکن وہ معلوم ہوا کہ باہر سے ہاتھی نما گاڑیوں میں لوگ بیٹھ کر ادھر تو آئے، لیکن یہاں کا اپنا ماہی گیر فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو جائز روزگار تھا وہ روزگار بھی ان سے چھین لی گئی۔ میں مولانا ہدایت الرحمان کے اس بات کے ساتھ 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ اس نے ہر جگہ یہ بات کی کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، وہ جو 1 کروڑ نوکریاں ہیں وہ آپ کو مبارک، لیکن ہمارے آباء و اجداد جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز تو نہیں دی لیکن سمندر کا تحفہ دیا، یہ سمندر ہم سے نہ چھینو، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر وار نہ کرو اور ہمیں اپنے پانی سے محروم نہ رکھو۔ لیکن آج سمندر کے ساحل پر یہاں کے لوگ پانی سے محروم ہے، یہاں پانی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گوادر کیا ہے، گوادر میں پانی نہیں ہے، گوادر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی میں ایک آدمی کے گھر گیا تعزیت کے لیے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ 9 بہنوں کا ایک بھائی تھا اور وہ ایک حملے میں شہید ہوا، 9 بہنیں رہ گئی، 9 بہنیں رہ گئی، اور باپ کیسا ہے، ایک ہی گھر میں 1-2 کمروں میں رہتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمندر ہے، یہ گوادر ہے، یہ بلوچستان ہے، یہاں کے معدنیات اور وسائل، یہاں کے قدرتی وسائل، اس پر سب سے پہلا حق گوادر کے عوام کا، مکران کے عوام کا، پنجگور کے عوام کا،
تربت کے عوام کا اور یہاں کے عوام کا ہے. کوئی مائی کا لال آپ کا حق آپ سے نہیں چھین سکتا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم عدل کی بات کرتے ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم حساب کتاب کی بات کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ کیا آسان کام مشکل بنایا گیا کہ یہاں کے لوگ مومن کرتے ہیں تو اپنی ملک میں ہر کلومیٹر بعد اس کو جامع تلاشی دینا پڑتا ہے, اور پھر مائیں بہنیں اور بیٹیاں سکولز اور کالجز اور ہاسپٹل جب جاتی ہیں ہر جگہ اس کے چادر کو, اس کے برقعے کو شک کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں, حکومت کو عوام پر اعتماد کرنا چاہیے, حکومت کو بلوچوں پر اعتماد کرنا چاہیے. اس دھرتی کے محافظ آپ نہیں ہیں, اس دھرتی کے محافظ یہ عوام ہے. اور خدا کی قسم کتنی بڑی اور مضبوط فوج ہو, عوام ساتھ نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک بڑی فوج کو ہم نے دیکھا, رشیا کا فوج, دنیا کا ایک ایسا فوج جس نے ہنگری, پولینڈ اور چیکوسلواکیہ پر قبضہ کیا تھا, لیکن جب افغانستان وہ فوج آئی عوام نے ساتھ نہیں دیا, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. نیٹو دنیا کی بہت بڑی جنگی مشین افغانستان میں شکست سے دوچار ہوئی اس لیے کہ عوام ساتھ نہیں تھے. ہماری اپنی فوج بنگلہ دیش میں موجود تھی, لیکن جب عوام ساتھ نہیں تھے تو ان کا اسلحہ, ان کا ٹینک, ان کا جہاد ان کے کام نہیں آیا اور ان کو وہاں سے آنا پڑا. اس لیے میں سیکورٹی کے نام پر لوگوں کی بے عزتی اور تذلیل یہ برداشت ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کی حفاظت کے لیے یہ نوجوان کافی ہے. آپ سرحدوں پہ اپنا کام کریں, یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. اسکول کی حفاظت کریں گے, ہاسپٹل کی حفاظت کریں گے, بازاروں کی حفاظت کریں گے. اور مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک عرصہ قبل ایک تانیدار صاحب کی تبدیلی یہاں ہوئی تھی, تو جب وہ یہاں آئے گوادر کے بازار میں دکاندار نے آٹے کے بوریاں اور گھی کے ڈبے باہر رکھے, تو تانیدار نے دکاندار سے کہا کہ اس آٹے کو اور گھی کے ڈبوں کا اندر رکھے, یہاں کوئی چوری نہ کرے. اس دکاندار نے کہا یہ گوادر ہے, یہاں چوری نہیں ہوتی اگر آپ نے آغاز نہیں کیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ وہ امن لوگ ہیں, دیانتدار لوگ ہیں. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں آپ لوگوں نے باہر سے یہاں پر لا کر یہ وائرس یہاں عام کیا, ورنہ یہاں کے لوگ تو اپنی دکانوں کو بھی بند نہیں کرتے تھے, سامان باہر رکھتے تھے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ چیک پوسٹوں کا یہ نظام ختم کرے. ہدایت الرحمان نے مجھے بتایا کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ باہر سے یہ بڑے بڑے ٹرالر آتے ہیں اور ایسے جال سال لاتے ہیں کہ جو مچھلیوں کے انڈوں سمیت ان کے چھوٹے چھوٹے نسلوں کو بھی تباہ کرتے ہیں, اور جنگلی حیات کے لیے یہ زہر قاتل ہیں. اب انصاف کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں کہ باہر کا آدمی آ کر یہاں کاروبار نہ کرے, یہ نہیں کہتے ہیں کہ باہر کا آدمی آ کر ہمارے سمندر میں کاروبار نہ کرے, لیکن مطالبہ یہی ہے کہ اس جال کو جو تبدیل کرے اور سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو, یہاں جو بھی آدمی کماتا ہے یہاں کے لوگوں کو اس میں حصہ دار بنایا جائے. میرے بھائیوں دیکھیے, سعودی عرب نے کیا, امارات نے کیا, قطر اور دبئی نے اپنے عوام کے خوشحالی کے لیے کیا. جو بھی آدمی باہر سے ادھر جاتا ہے اس کو وہاں ایک کفیل دیا جاتا ہے, اور جو آدمی وہ کماتا ہے اس میں ایک حصہ مقامی باشندے کو وہ دینے پر
مجبور کیا ہے حکومت نے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر باہر کے لوگ یہاں آ کر کروڑ ہاک کماتے ہیں اور یہاں کے اپنے بچے بھوکے سوتے ہیں تو یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے. ہم اس ظلم اور جبر کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ کے اس مطالبے کے حق میں ہوں کہ یہاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں, اس میں جتنی بھی ویکنسیاں ہیں, ان ملازمتوں پر سب سے پہلا حق وہ یہاں کے مقامی لوگوں کا ہے. یہ تو آئین بھی کہتا ہے کہ اگر مقامی ایک باصلاحیت نوجوان موجود ہے, آپ کیسے باہر سے آدمی آ کر وہاں ملازمت دیتے ہیں اور مقامی لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے؟ اس لیے یہ پاگل پن کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ انصاف کی بات ہے کہ یہاں جتنے کمپنیاں ہیں اس کو سب سے پہلے مقامی لوگوں کو روزگار دینا چاہیے, ملازمتیں دینا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں, میرے دوستوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ہدایت الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تعلیم دو. تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے. یہاں اتنا بڑا بلوچستان ہے, صرف 57 کالجز ہیں. 57 کالجز تو آپ کے مکران ڈویژن میں ہونا چاہیے, لیکن یہاں تعلیم کے دروازے بند ہیں. یہ میں شاباش دیتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ انہوں نے ہر سال بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بچوں کو اٹھا کر ان کے لیے کوئٹہ میں ایک ہاسٹل بنایا ہے, وہاں ٹیوشن سینٹر کا اہتمام کرتی ہے, وہاں غریب بلوچ بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرتی ہے. اور الحمدللہ ان ہاسٹلوں میں جن بچوں نے پڑھا ہے وہ آج انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, پروفیسر بن گئے. میں ویسے قوم پرستوں سے بھی بات کروں کہ آپ لوگوں کو بڑی محبت ہے, مبارک ہو آپ کی محبت, لیکن کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ لوگوں نے پڑھایا ہے, ایک بچے کے لیے کبھی ٹیوشن سینٹر کا اور کبھی ٹیوٹر کا اہتمام کیا ہے, کبھی ایک ہینڈ پمپ بھی اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کے لیے لگایا ہے, کبھی ایک ہاسپٹل بھی بنایا ہے؟ میرے دوستو, کوکلے نعرے, مصنوعی نعرے لگاتے ہیں, لیکن یہاں میری تحریک نے, اسلامی جمعیت طلبہ نے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کیا. ہدایت بتائیں گے کہ آپ کے اس غریب صوبے کے کتنے بچوں کو جماعت اسلامی پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دیتی ہے؟ 150 سے زیادہ بچے جن کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. ہم ان کے رنگ کو, ہم ان کے نسل کو, ہم ان کے قبیلے کو, ہم ان کے مسلک کو نہیں دیکھتے, ہم ان کے پارٹی کو نہیں دیکھتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ طالب علم ترقی کرے. آپ کی اس بلوچستان کے قوم پرستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج ہدایت الرحمان صاحب کے اس دھرنے میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے, ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت الرحمان صاحب ہے جس کی قیادت میں یہ اسلامی تحریک ہے, یہ جماعت اسلامی ہے جس کے اہتمام اور سرپرستی میں 2000 سے زیادہ بچوں, یتیم بچوں کے پرورش کا ہم کر رہے ہیں, ان کی تعلیم کا انتظام, ان کی تربیت کا انتظام. ان کو یہی سلوگن ہم نے دیا ہے کہ بچوں پڑھو اور آگے بڑھو, پڑھو اور پاکستان کی قیادت کرو. ہم اس لیے بلوچ نوجوان اور بلوچ بچوں سے پیار کرتے ہیں. میرے دوستو, میرے بھائیوں, میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, خاص کر عمران خان صاحب سے جنہوں نے وعدہ کیا تھا, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے تو دھرنا دیا اور میری حکومت میں جس نے بھی دھرنا دیا میں اس کو کھانا بھی دوں گا, میں اس کو پانی بھی دوں گا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھانا اور پینا تو بعد کی بات ہے, اس نے, ان کے گورنر نے, ان کے وزیر اعلیٰ نے, ان کے کسی صدر نے یہاں آنا بھی گوارا نہیں کیا اور شک کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ برا وقت آئے گا, یہ حکمران بھاگ جائیں گے اور یہ لوگ اپنی دھرتی کا حفاظت کریں گے.
میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہی مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلوچ ڈرنے والے ہیں، یہ بھاگنے والے ہیں، یہ اپنا کام چھوڑنے والے ہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سننا پڑے گا اور ان کے مطالبات کو منظور کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات بھی کروں کہ یہاں مسنگ پرسنز ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور جب عمران خان حکومت میں نہیں تھے تو یہی بات کرتے تھے، یہی تنقید کرتے تھے نواز شریف کی حکومت پر، زرداری کی حکومت پر، لیکن آج ان کی حکومت میں بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے ابھی گوادر کے ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے فون کیا گیا اور میں نے اپنے بیٹے کو خود اٹھا کر ان کے دفتر میں لے گیا۔ ایسا آدمی جس کا اپنا بھانجا شہید ہوا تھا، اور اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے پر FIR درج کی گئی اور اس میں لکھا گیا ہے کہ مجھے تربت میں پکڑا گیا، گرنیٹ کے ساتھ پکڑا گیا۔ یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ ظلم اب نہیں چلنا چاہیے، یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں، اور عدالتوں کے علاوہ زمین دوز عدالتیں ہیں۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات بالکل اہتمام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان صدر پاکستان کا نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے، یہ آرمی چیف کا بھی نہیں ہے، پاکستان چیف جسٹس کا بھی نہیں ہے، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے۔ 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ میری قوم وہ ٹیکس دیتی ہے، ان کے ٹیکسز پر یہ عدالتیں چلتی ہیں، یہ ایوانے چلتے ہیں، تم تنخواہیں لیتے ہو، اس لیے چیف جسٹس کو انصاف کرنا چاہیے، ایوانوں کو قانون سازی کرنا چاہیے، اور سیکورٹی کے لوگوں کو، آرمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو آئین میں قوم نے ان کے حوالے کیا ہے، جو آئین نے ان کے ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن آج یہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور انصاف ایسی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم 22 کروڑ ہے، ہم ایٹمی پاور ہے، لیکن اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی میرے ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان اداروں کو، ان عدالتوں کو تانا لگائے۔ قبائلی نظام کے تحت لوگ اپنے فیصلے پھر خود ہی کریں گے، لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ عدالت بھی ہے اور عدالت کے ماوراء یہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ میں قانون چاہتا ہوں، میں عدل چاہتا ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں، میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں افراد کی بادشاہت نہیں، اللہ کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج تجارت کو، یہ صرف یہاں نہیں ہے، مغربی ممالک میں بھی یہی ہے، امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی یہی ہے، میکسیکو کے بارڈر پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں دو ممالک کے طویل بارڈر ہیں، وہاں حکومتیں ایک کڑکی کھلتی ہے، تو ان اداروں میں، ان سرحدوں پر، ان علاقوں میں اسکول نہیں، کالج نہیں، کارخانہ نہیں، کوئی اور ترقی کا کوئی کام نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈی نہیں۔ آخر کیا کرے؟ کیا زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کرے؟ لیکن اگر لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ مشقت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر بارڈر ٹریڈ
اس پر پابندی نہیں ہونا چاہیے. اور پابندی کیا ہے؟ کہتے ہیں پابندی نہیں ہے، عام آدمی کے لیے پابندی ہے. سرکاری لوگ وہی کام کرتے ہیں جن کے خلاف یہ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی متبادل پروگرام ہے تو ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں. میرے پیارے بھائیوں، کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے اس دھرنے کے خلاف کہ سی پیک کا ہے. آج اچھا ہوا کہ ہدایت الرحمان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم سی پیک کے مخالف نہیں ہیں. کوئی پاگل بھی سی پیک کا مخالف نہیں ہے. ملک ترقی کرے تو کون مخالف ہے؟ سڑکیں بنے تو کون مخالف ہے؟ انڈسٹریل اسٹیٹ بنے تو کون مخالف ہے؟ مقامی لوگوں کو روزگار ملے تو کون مخالف ہے؟ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح متحدہ عرب امارات نے، وہاں بھی کوئی تیل تو نہیں ہے لیکن ایک ساحل کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ترقی کی. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ بھی اسی طرح ترقی کرے. انشاءاللہ تعالی وہ دن تو ضرور آئے گا. لیکن یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ سی پیک کے ساتھ بلوچستان کے لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کے لوگوں کو حصہ دیا جائے. یہ اس حکومت کے نادانی ہے کہ پہلے یہی وزیر اعظم جب دھرنے میں موجود تھے اور چین کے صدر کا دورہ تھا تو ان کے دھرنے کی وجہ سے اس نے وہ دورہ کینسل کیا تھا. اور آج بھی ان کے کوتاہ نظری سے، ان کے مس مینجمنٹ سے یہ پورا پروجیکٹ ایک مشکل سے دوچار ہے. ہم تو چاہتے ہیں، اور میں چائنا کی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خود آ کر یہاں دیکھ لیں بلوچستان کے مسائل کو، گوادر کے مسائل کو، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں ترقی کا. لیکن مسئلہ ہمارے وفاقی حکومت کے غلط پالیسیوں کا ہے. میں ایک بار پھر چائنا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا اگر کسی چیز پر اتفاق ہے تو سی پیک کا یہ بہت بڑا پلان ہے. میں جانتا ہوں انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو جائے. میں یہ بھی جانتا ہوں امریکہ اس پورے پروجیکٹ کا شدید مخالف ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اس منصوبے کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم حکومت سے ضرور کہیں گے کہ جو گیٹ وے ہے بلوچستان کا، پاکستان کا، ترقی کا، وہاں کے لوگوں کے چہروں پر میں مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں کے نوجوانوں کو میں روزگار دلانا چاہتا ہوں. وہاں کے لوگوں کو میں انصاف کے روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان آپ کا ہے. آپ کے بڑوں نے پاکستان بنایا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان میں تقریریں کرتے تھے انگریزی میں کرتے تھے. لوگ نہیں سمجھتے تھے انگریزی کو، لیکن قائد اعظم کے ایک بات پر لوگ عاشق ہو گئے، یقین کر گئے کہ جب وہ انگریزی میں تقریر کرتے کرتے یہ بات کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیا، لوگوں نے اس کلمے پر ایمان لایا تھا. ان کا یہی ایمان اور یقین تھا کہ پاکستان بنے گا یہ خلافت کا مرکز، یہ اسلام کی حکومت، مدینہ کی اسلامی ریاست. لیکن 74 سالوں میں ایک دن کے لیے پاکستان اسلامی نظام سے روشن ہم نے نہیں دیکھا. اس کا نتیجہ پاکستان کا جغرافیہ تباہ ہو گیا. اس کا نتیجہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے. اس کا نتیجہ ہم آج بھی ورلڈ بینک اور IMF کے غلام بن گئے. میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان دنیا میں 22 کروڑ آبادی والا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے، پاکستان گنا پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، پاکستان
लाइव स्टॉक में 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान चन्ना और दाल पैदा करने वाला 3रा बड़ा मुल्क है सारी दुनिया का, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गुर्बत नाच रही है। खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान में शरह गुर्बत 71% से ज्यादा है। यहाँ 2,07,00,000 नौजवान बेरोजगार है पाकिस्तान में, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बलूचिस्तान में है। मुझे बताया गया कि यहाँ नशा में लोग मुब्तला किए गए। हिदायतुर रहमान का कितना मासूम मुतालबा है कि शराब खाने बंद होना चाहिए। उनका मुतालबा है कि मुंशियात फरोशों को जेल में डाला जाए, उनको सजा दी जाए, इसलिए कि खुद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोग नौजवान ये नशा के आदी हो गए। 70 लाख से ज्यादा, उसमें 10 लाख से ज्यादा नौजवान बलूचिस्तान के हैं। तो यही तो हमारा मुस्तकबिल है जिसको नशे के दलदल में धकेला गया। तो अब कौन इसका इलाज कर सकता है? इसका इलाज अब न नवाज शरीफ के साथ है, न जरदारी साहब के साथ है, न इमरान खान के साथ है। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को एक बार नहीं बार बार मौका दिया। बार बार अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की क़ियादत की चाबियां इनके हवाले की, लेकिन उन्होंने यही निज़ाम मुसल्लत किया जिसके वजह से हम भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। अब इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ एक इनकलाब ही बचा सकता है, और वो इनकलाब मुहम्मदी इनकलाब है, कुरानी इनकलाब है, रहमतुल लिल आलमीन का इनकलाब है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार अदान हो रही है।